بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودی اہل کتاب میں سے ہیں، ان کو علم تھا کہ ایک نجات دہندہ آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات ان کی الہامی کتابوں میں درج تھیں۔ یہودی ان تمام صفات کو کھلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور اپنی سماجی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی یہ پہچان گئے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، مگر پھر بھی انکار پر ڈٹے رہے۔ حالانکہ انہی کی باتیں سن کر دیگر قبیلے اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ یہودیوں کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کو یقین تھا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے متعلق ان کی تمام الہامی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام علامات و صفات موجود تھیں۔ مگر یہ لوگ کہتے تھے کہ سابقہ تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، لہٰذا ہم ان کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہم لازماً نبی تسلیم کر لیتے۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا۔ میرے والد اپنے مذہب کے بڑے عالم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو لوگ جھوک در جھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ میرے والد حیہ بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر بن اخطب بھی حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ جب یہ دونوں گھر آئے تو کافی غمزدہ تھے۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں؟ میرے والد گرامی نے جواب میں کہا، ہاں بالکل، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام علامات و نشانیاں وہی ہیں جو ہماری الہامی کتابوں میں درج ہیں۔ چچا نے پوچھا، پھر کیا ارادہ ہے؟ میرے والد نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں مخالفت کرتا رہوں گا۔ اگر یہ بنی اسرائیل سے ہوتے تو میں تسلیم کر لیتا، جبکہ ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، اس لیے مخالفت ہی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا تعلق جناب یوسف علیہ السلام کی آل سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو یوسف تھی۔ مدینہ میں انصار کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کو علم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ چنانچہ جناب عبداللہ بن سلام خود فرماتے ہیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و شباہت، آپ کے نام مبارک اور وقت کے حساب سے پہچان لیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا کے رکھی اور کسی پہ ظاہر نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو انصار کے ایک آدمی نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ مکہ سے ایک بندہ آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں اس وقت کھجور کے باغ میں تھا۔ میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام علامات اور نشانیوں سے آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لوگو اسلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ اور نماز پڑھو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے جواب کسی نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ سوال کچھ اس طرح سے تھے، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے؟ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے دیا، قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ دوسرے سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ پر ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت ماں پر ہوتی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دیا، اہل جنت کی سب سے پہلے مچھلی کے جگر سے ضیافت کی جائے گی۔ یہ جوابات سن کر جناب عبداللہ بن سلام پکار اٹھے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہودی تہمتیں لگانے والی قوم ہے،
اگر انہیں میرے قبول اسلام کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ مجھ پر تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے۔ آپ مجھے کسی جگہ پہ چھپا دیں اور یہودیوں سے میرے متعلق دریافت کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، تم میں عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ سب کہنے لگے وہ معزز ہے اور معزز باپ کا بیٹا ہے، سردار ہے اور سردار باپ کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اسے بچائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام باہر آئے اور کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہودیوں کا یہ سننا تھا کہ سب کے سب کہنے لگے، تم بہت برے انسان ہو اور برے باپ کے بیٹے ہو۔ اس طرح عبداللہ بن سلام پر تہمتیں لگانے لگے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ کچھ لوگ اپنے بیٹوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں مگر وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ یہودی بھی انہی میں سے تھے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔